صاحب یہ جو ساری کراسنگز کے آپ ایک سیناریو آپ نے بلڈ اپ کیا ہے، یہاں پر تو جو لوگ آئیں گے ٹریک میں ان کی زندگی کو خطرہ ہے، جو آپ کی ٹرینیں پھٹ جا رہی ہیں، جو آپ کی ٹرینوں سے ٹکر ہو رہی ہے، جو آپ کا اسی کہتے ہیں ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے، جو اس کے اندر گیس میں آگ لگ جاتی ہے، وہ تو یہ معاملات نہیں ہے نا شیخ صاحب؟ وہ تو ہمارا قصور ہے نہیں تو جو آپ نے تیز گام سے آپ نے کیا سیکھا ایز منسٹر ریلویز؟ وہ جو ٹریجڈی دیکھیں تیز گام، اب دیکھیں ایک رپورٹ آ گئی ہے تیز گام، کیونکہ ایک سی او کل ہی آیا، سی او اس معاملات تھے، ابھی فورنزک رپورٹ آنی ہے کل ہی، کوئی چیز ابھی پہنچی نہیں تو پہلے میڈیا میں آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے شارٹ سرکٹ ہوا ہے پھر سلنڈر پھٹے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی ایک جماعت تھی جو اس کمرے میں تھی، انہوں نے شاید چائے کے لیے بجلی کو بھی استعمال کیا ہو، اس کے سلنڈر پھٹے اور اس نے 70 آدمی یا 75 افراد اس سے لقمہ اجل بن گئے، 73 آدمی یا 75 آدمی میرے خیال میں۔ اس میں سراسر قصور جو ہے نا ریلوے کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک ریلوے کی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ پچھلے سال سے ٹرین کے اندر کھانے پکاتے ہیں۔ اس سے یہ انسیڈنٹ ہو گیا، کسی گارڈ نے کسی آدمی نے اس کو روکا نہیں، جس کی وجہ سے یہ آگ لگ گئی اور یہ ساری تباہی پھیلی اور ریلوے کا امیج جو ہے، اب لوگوں نے بحث یہ شروع کر دی ہے کہ سرکٹ پہلے لگی آگ یا سلنڈر پہلے پھٹا۔ اگر سرکٹ سے پھٹی تو سلنڈر پھٹا، اگر سلنڈر سے شارٹ سرکٹ ہوا تو وہ بھی اسی کمرے کا حادثہ ہے۔ یہ کہنا کہ جی شارٹ سرکٹ پہلے بتا دی گئی تھی۔ اور ایک اور بات میں نے پتہ نہیں آپ کو عرض کر دی ہے کہ نہیں، کہ یہ جو سپریم کورٹ میں کیس ہے ابھی یہ ہمارا نہیں لگے گا ہمارا، ابھی یہ پچھلی حکومت کا کیس ہے جو ہمارے متھے لگ گیا ہے۔ نہیں وہ تو میں سمجھ گیا ہوں، وہ تو آپ نے سمجھا دیا ہے، وہ سمجھ آ گیا کہ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے زمانے کا ہے۔ لیکن شیخ صاحب یہ کوئکلی اس سے بریک سے پہلے میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں دکھ سے، حادثے سے، ٹریجڈی کے بعد پھر جو تجزیہ ہوتا ہے، انالیسس ہوتا ہے، وہ ایک لرننگ آؤٹ کم ہے۔ لرننگ آؤٹ کم کیا ہے؟ کیا سلنڈر کیری نہیں کرنے چاہیے؟ کیا کھانا نہیں پکنا چاہیے؟ کیا شارٹ سرکٹنگ کے بجلی کی سہولت ٹھیک کرنی ہے؟ کہ ریلوے کے جو اندر محکمہ ہے آپ کا، ریلوے پولیس یا لوگ ہیں، وہ لوگوں کو نہیں ہونے چاہیے، سلنڈر نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں تو آپ اصل مسئلہ سلنڈر کا ہے، سلنڈر نہیں تو فیصلے ہمارے افسروں کی کوتاہی ہے، اس کو ابھی بھی ہم سلنڈر کو نہیں جانے دیتے۔ لوگ چوری چھپے جو ہے جی سامان کے اندر سلنڈر ہے، اس قسم کے آ گئے ہیں، گھٹیا قسم کے، سستے قسم کے سلنڈر ہیں، وہ چھپا کے لے جاتے ہیں ہر ٹرین سے۔ اب بھی ہم جب تبلیغی اجتماع ہو جی 70-80 سلنڈر اب بھی پکڑ جاتے ہیں، 7-8 تو ضرور پکڑے جاتے ہیں ہر ٹرین سے۔ تو اس پہ کیا اب سزا رکھی تبلیغی ہے؟ اجتماع نے فیصلہ کیا کہ کیا سزا رکھنا ہے جی، اتار دیتے ہیں، اور کیا سزا رکھی ہے؟ سزا تو جزا اب اللہ کے پاس ہی ہے، یہاں کیا سزا رکھیں گے؟ اب تبلیغی جماعت نے فیصلہ کیا کہ سلنڈر جو ہے وہ انتظام اپنے اجتماع میں کریں گے اور وہاں ان کو سلنڈر دیں گے اور یہاں سے سواریاں چڑھیں گی۔ دیکھیں نا یہاں تو جو تبلیغی جماعت والے بکنگ کرتے ہیں ان کے تو نام بھی نہیں دیتے کہ کون کون آدمی جائے گا اجتماع پہ، وہ تو نیچے اوپر تک فل چلتے ہیں۔ ہم اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ 2 لاکھ 3 لاکھ پیسنجر مل جاتا ہے 3-4-6 دنوں میں، ہم اسی لالچ میں اپنا ستیہ ناش کروا لیتے ہیں۔ شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں، بہت ہی انفارمیٹو ہے یہ ڈسکشن، اور اکثر آپ نے انفارمیٹو ڈسکشن نہیں کی، آپ پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ سیاست پہ زیادہ بات کی، انفارمیشن کی کم بات کی ہے۔ لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ریلویز کے حوالے سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ریلویز منسٹر جناب شیخ رشید جناب اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب میرے ساتھ ہیں۔ شیخ صاحب بلا شبہ گزشتہ 50 برس کی پاکستان کی سیاست کا آپ ایک حصہ ہیں اور آپ سیاست پہ کامنٹ کرتے ہیں، اور میں بھی کچھ چیزیں آپ سے سمجھنا چاہوں گا۔ لیکن ایک اعتراض لوگوں کو یہ بھی ہے کہ گزشتہ 2 برس میں اگر آپ ریلویز کے ایشوز پہ زیادہ بات کرتے، جیسی آپ نے 20 منٹ اس پروگرام میں بات کی، کیونکہ ریلوے منسٹر سے زیادہ کس کو پتہ ہے ریلویز کا ایشو، تو شاید آپ عوام کو اور سسٹم کو زیادہ اویئرنیس دے سکتے تھے ریلویز کے پرابلمز میں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اویئرنیس کچھ نہیں دے سکتا تھا، پیسے چاہیے۔ 12 بلین پی ایس ڈی پی ہے، 50 بلین تھی پہلے، اس میں سے 4 بلین ہم نے رکھے ہیں کہ اگر فوری طور پر ہمیں ML1 پہ کام کرنا شروع کر جائے۔ 8 بلین میں 1884 کلومیٹر کے 4 ٹریکوں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب جس کی پینشن 40 ارب روپے ہے، جس کی سیلری 32 ارب روپے ہے، جس کے پیٹرول کا خرچہ 17 ارب روپے ہے، یہ جو کما رہے ہیں وہی ریلوے پہ لگا رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک آدھی دفعہ یہ پرچیز، جس طرح ہم نے 17 مہینے میں کوئی پرچیز نہیں کی،
ہم جو ٹوٹا پھوٹا تھوڑا بہت ریل کے ڈبوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم نے ٹرینیں زیادہ چلائی ہیں تاکہ لوگ چھتوں, اب یہ بھی دیکھیں نا, اگر ٹرینوں پہ روک لیں پورا علاقہ شام کو واپس جاتا ہے, اگر ٹرینیں نہ دیں تو چھتوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب چھتوں کے اوپر بھی کھمبا لگا ہوا ہے, اوپر بھی پانی کی وائر لگے ہوئے ہیں, اس پہ گرتے ہیں, پھر وہ خبر آ جاتی ہے جناب علی چھت پہ چڑھے ہوئے تھے 2 آدمی گر گئے. سو اصل پاکستان کا میں آپ کو نچوڑ بتا دیا ہے, ML1 اس کا نچوڑ ہے, باقی اللہ جانے اور اس کے کام جانے. میں دوسری دفعہ ریلوے میں وزیر آیا ہوں, ریلوے کے حالات تبھی ٹھیک ہوں گے یہ سارا ٹریک سگنل اور سارا سسٹم اور اس کا انسٹرومنٹ بدلے گا. اچھا, پرائم منسٹر کی ٹیم سے اور پرائم منسٹر سے آپ کو مدد مل رہی ہے ریلویز کے ایشوز کو سمجھنے میں؟ دیکھیں, پرائم منسٹر کی یہی مہربانی ہے کہ اتنے سخت حالات کے باوجود اس نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے, اور میں ان کے لیے مسائل نہیں پیدا کرنا چاہتا. جہاں آپ دیکھیں 4 مختلف ڈپارٹمنٹ ہوں, 50 لیبر یونینیں ہوں, جہاں پینشن کا مسئلہ ہو, گریجویٹی کا مسئلہ ہو, سیلری انکریز کا مسئلہ ہے. دیکھیں نا, بڑی تھوڑی تنخواہ ہے ریلوے ملازمین کی, ان کو ایک گریڈ میں پچھلی دفعہ بھی ترقی دے کے گیا تھا, لیکن ریلوے ارن کرے گی تو اس کو دیا جائے گا, کیونکہ خزانے میں اب اس دفعہ جو ہے وہ کوئی سبسڈی نہیں مل رہی اور مسئلے نہیں مل رہے. لیکن میں اس کے باوجود جو بھی فنکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا ریلوے کے افتتاح کا, تو اس میں ریلوے کی کارستانی اسی طرح پوری سناتا ہوں جس طرح آپ کو یہ سنا رہا ہوں. شیخ صاحب, کیا یونینز کا آپ نے ذکر کیا, آپ کو یونینز اور مافیاز کا اتنا ہی بڑا چیلنج ہے جتنا PIA کے چیف ایگزیکٹو کو ہے؟ ان کو تو ڈسفنکشن کروا دیا مافیاز نے. اس سے زیادہ ہے جی, وہاں تو 1-2 یونین ہے, یہاں 50 یونین ہے, یہاں 50 یونین ہے. اچھا, آپ نے کہا تھوڑا سیاست پہ آ جائے, آپ نے کہا کہ میں عمران خان کی بڑی مہربانی ہے کہ فری ہینڈ دیا, جس قسم کے یعنی ماحول ہے سارا. عمران خان کے خلاف جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے, کہتے ہیں شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, ان کے اب اسٹیبلشمنٹ سے سیز فائر ہو چکا ہے, تعلقات بڑے بہتر ہو گئے ہیں وہ, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے 3-4 دن پہلے, انہوں نے کہا یہ سال الیکشن کا سال ہے, تو اس لیے شہباز شریف صاحب بڑی تیاری کر کے آ رہے ہیں, فروری کے آخر میں آئیں گے, مارچ میں. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, الیکشن کا سال ہے ہی؟ دیکھیں, ہم بھی جب تھے یہی کہتے تھے یہ سال الیکشن کا سال ہے. ابھی تو کھیل شروع نہیں ہوا جی, ابھی تو شہباز شریف آ کے دیکھیں, نون اور پیپلز پارٹی عمران خان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا, یہ ختم ہو گئے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ نواز شریف تو بالکل ختم ہے, شہباز شریف شاید آ جائے, یہ نہ کل آپ کہیں آپ نے کہا وہ نہیں آئے گا, لیکن آئے گا گڈی کے پروگرام میں, فرینڈلی پروگرام میں, ہیلو ہائے کے پروگرام میں, ہائے اور بائے کے پروگرام میں نہیں آئے گا. نہیں, ہائے بھائی کے پروگرام میں نہیں آئے گا. پنجاب کی حکومت تو گرا سکتے ہیں نا, وہ آگے پہ کھپ پڑی ہوئی ہے. دیکھیں, اگر یہ گرا سکنے والے ہوتے تو پہلے دن گرا دیتے, ہماری حکومت بنتی نہ. ان کو یہی غلط فہمی تھی کہ شاید وہ حکومت بنا لیں گے. کوئی تھریٹ نہیں ہے جی, ہمیں تھریٹ ہمارے اندر سے ہے, ہمیں تھریٹ ہے مہنگائی سے. بجلی کا بل جس کے گھر جا رہا ہے ہمیں اس سے تھریٹ ہے, ہمیں تھریٹ ہے سوئی گیس کا بل جس کے گھر جا رہا ہے ہمیں اس سے تھریٹ ہے, بے روزگاری سے تھریٹ ہے, اور ابھی یہ جو آ گیا کرونا وائرل, کیا نام ہے وائرس, کرونا وائرس, یہ بھی ہمارے اندر مہنگائی پیدا کرے, یہ بھی ہمارے اندر بہت بڑی مہنگائی کو جنم دے گا. اور کرونا وائرس ہمارے اندر کیسے مہنگائی کو جنم دے گا؟ ہمارے جتنے مال آ رہے ہیں نا جی, جس لال حویلی جہاں پہ ہے جی, وہاں آج میں نے 2 میٹنگز کی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو دکاندار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ شنگھائی پورٹ سے چڑھ ہی نہیں رہا, سارے دفتر بند ہیں, ہماری ساری LCیاں اوور ڈیٹ ہو جائیں گی شپمنٹ کی, کیونکہ اگر اور 10-15 دن یہ مسئلہ بڑھتا ہے تو ہماری صرف دکانیں اپنی ہیں جی, مال سارا چین کے ایجنٹ, وہ جو ہیں جو کمیشن ایجنٹس یا سپلائر, جو مرضی اس کو نام دیں, کرونا وائرل کا بہت زبردست اثر ہوگا پاکستان کی اکانومی پہ. یہ ویسے بڑی عجیب بات بہت زبردست اثر پڑھ رہے ہیں اخبارات سے, اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک شہر ہے 11 ملین لوگوں کا, 1 کروڑ 1.25 کروڑ کا ایک شہر ہے جس کو انہوں نے بند کر دیا ہے, وہاں ٹرینیں, بسیں, ٹریفک انہوں نے بند کی بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شنگھائی کی پورٹ سے نہیں. دیکھیں, اگر یہ پوسٹ کے سامان کو بھی اوور چیک کیا گیا کہ اس میں جراثیم تو نہیں ہے, تو یہ سارا سسٹم ادھار چودھار ہو جائے گا, جوڈو کراٹے ہو جائیں گے, اور مہنگائی اور بڑھ جائے گی پاکستان میں. آپ کو ٹریڈر بتا رہا ہے اس کے بیسک نیسیسٹی کا. میں منڈی میں بیٹھا ہوں جی, میرا نام شیخ رشید ہے, میں لال حویلی میں بیٹھا ہوں, میرے سامنے کرنسی والے ہیں, ادھر سبزی والے ہیں, یہ 7 سبزی منڈی ہے,
یہ ساتھ موتی بازار ہے, یہ پیچھے بورڈ بازار ہے, 2 امام بارگاہیں ہیں, 2 مسجدیں ہیں. سو میں تو چوک میں بیٹھا ہوا ہوں, اور ان سب کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی ہوگی, کرونا وائرس سے بڑی مہنگائی ہوگی. اچھا, کرونا وائرس سے تو مہنگائی ہوگی, لیکن ویسے جو گیس بجلی کے سارے ٹیرف ہیں اس پہ آپ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم سے بات کرتے ہیں کبھی کہ میرے تو لوگ سارے مجھے بتا رہے ہیں بڑا برا حال ہے؟ میں کرتا ہوں, آپ کسی اور منسٹر سے پوچھیں, میں کہوں گا تو مناسب نہیں لگے گا. میں نے کوئی کیبنٹ ایسی نہیں ہے جس میں غریب کی آواز نہیں بلند کی ہے. کل جو منگل کو کیبنٹ ہوئی ہے اس میں بھی کی ہے. میں تو اپنے بل لے کے جاتا ہوں گھر کے کہ یہ میرے بل ہیں اور یہ دیکھیں. تو پھر جواب کیا ملتا ہے وہاں؟ یہ نہیں کہ میرے پاس بس جواب یہ ہے کہ اب پہلی دفعہ اس کیبنٹ میں عمران خان نے کہا کہ میں کارٹیلز کو چھوڑوں گا نہیں, میں مافیا کو اڑا کے رکھ دوں گا. اللہ کرے اس پہ عمل ہو جائے. بڑی معذرت کے ساتھ آپٹما, یہ سارے لوگ جو کاٹن کے, کپاس کے, یہ سب لوگ اندر سے ایک ہر حکومت میں ہیں. ہمیشہ یہ ایسی فضا بنا دیتے ہیں. میں نے تو ای سی سی کی پچھلی میٹنگ میں انہوں نے کہا جی کہ یہ شوگر کسانوں, اور کسانوں کی تنظیمیں بھی ان کی تنظیمیں ہیں. اچھا, ان کو بھی یہی ٹکٹ دیتے ہیں جہازوں کے, ان کے اشتہار بھی یہی لگواتے ہیں کہ جی وہ پیسے نہیں مل رہے, جی مار گئے جی. اور میں نے یہ اس کیبنٹ میں منگل والے دن کہا, جناب ڈریں اس وقت سے جب محلے کے گوڈاؤنوں پر, جو ملوں کے گوڈاؤنوں پر لوگ جائیں گے اور اٹھا لائیں گے. یہ ہماری اپوزیشن ہے, اور ہماری اپوزیشن نواز شریف اور آصف زرداری نہیں ہے. ڈریں اس دن سے جس دن ان کے گوڈاؤنوں پہ لوگ جائیں گے, یا انتظامیہ مجبور ہو جائے ان کے گوڈاؤنوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے. یہ جو ایپٹما ہے, آل پاکستان آٹا ملز ایسوسیشن, ایپٹما, ان کو کبھی آپ نے بتایا کہ ان کو وہ صرف کرنسی نیچے کرواتے رہتے ہیں, روپے کو ڈی ویلیویشن کرواتے ہیں, لیکن ان کا جو پروڈکٹ ہے انٹرنیشنلی وہ کمپیٹیٹو نہیں ہے پاکستان کا جو ٹیکسٹائل پروڈکٹ ہے؟ دیکھیں, اصل ان کا کام پیسے بنانا ہے. بنگلہ دیش میں بھی جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں جو ان کے زون بنیں گے آدھے سے زیادہ, میں نے خود افریقہ میں ٹیکسٹائل اور شوگر ملیں ان کی دیکھی ہیں. افریقہ میں ممباسا میں دیکھی ہیں, ممباسا میں دیکھی ہیں میں نے. یہ سب لوگ, ان کا دولت ان کا ایمان ہے. طاقتور لوگ ہیں یہ. کمزور آدمی کمزور ہو گیا ہے اور طاقتور ہو گیا ہے. زندگی میں میرا مشن تھا اور ہے کہ طاقتور کو کمزور کروں اور کمزور کو طاقتور کروں, لیکن یہ نہیں ہو سکا. 40 سال کی سیاست میں ناکام ہو گیا, نہیں کر سکا. کیا وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اس سے واقف ہیں, یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں؟ اس دفعہ تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ واقف ہیں. اور یہ دیکھیں اقتدار بھی واقف کرا دیتا ہے. جو کچھ سبق 18 مہینے میں عمران خان نے حالات دیکھے ہیں نا, وہ انٹرنیٹ پہ لگا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں فون ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کی خبریں بھی دیکھتا ہے, اور وہ تبصرے کر کے بھی بھیجتا ہے, وزراء کو بھی بھیجتا ہے. اس نے 17-18 مہینے میں جو کرائسس دیکھے ہیں, حکومتوں نے 7-7 5-5 سالوں میں نہیں دیکھے.